کو خود اٹھا کے چلے۔ اب آپ کے سامنے علامہ محمد حسن صاحب کانجو ابھی شام سے تعلیم مکمل کر کے تشریف لائے ہیں، وہ مختصر سا پڑھیں گے، اور ان کے بعد جناب قلب عباس بلوچ، اور ان کے بعد جناب محمد نواز صاحب سیدھا خطاب فرمائیں گے۔ تھوڑی 5-10 منٹ کی عبادت باقی ہے، آپ لوگ تشریف رکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی عاجزت عن نعتہ اوہام الواصفین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سامعین گرامی قدر، ارباب دانش، اہل علم حضرات، دامان وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ زیادہ دیر گفتگو کی جائے۔ جتنی دیر آپ کو زحمت سماعت دوں، اس اتنے مجمع میں میں آپ سے حوصلہ افزائی چاہوں گا۔ لیکن تعارف کے طور پر ایک میں جملہ کہنا چاہوں گا۔ مجھے 5-6 سال ہو گئے ہیں شریکت الحسین کی ذریعے پہ تعلیم حاصل کرتے ہوئے، سادات کی دعائیں لینے کے لیے اور بزرگوں سے دعائیں لینے کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں، لیکن کسی بھی مجلس میں، کسی بھی محفل میں میں نے علمی دعویٰ نہیں کیا، لیکن آج سادات کی موجودگی میں اتنا فخر ضرور کرتا ہوں کہ اس یونیورسٹی کا طالب علم ہوں جس یونیورسٹی کے دروازے کا نام علی بن ابی طالب ہے۔ بڑی مہربانی، میری توقع سے بھی زیادہ آپ بول پڑے ہیں، مجھے داد دی ہے۔ اس یونیورسٹی کا طالب علم ہوں جس یونیورسٹی کے دروازے کا نام علی بن ابی طالب ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے کس مقام پہ علی کے فضائل بیان فرمائے۔ جملہ حوالے کرنے لگا ہوں، آپ جیسے بھی سماعت فرمائے مجھے داد ضرور دیجیے گا، اور دعا بھی۔ پیغمبر اسلام نے مدینہ چھوڑا، علی کے فضائل بیان فرمائے۔ مکے میں آئے، علی کے فضائل بیان فرمائے۔ مسجد نبوی بنوائی، علی کے فضائل بیان فرمائے۔ کسی کے لیے دروازہ بند کروایا تو علی کے فضائل بیان فرمائے۔ کسی کے لیے دروازہ کھلوایا تو علی کے فضائل۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، پل پل لمحہ لمحہ علی بن ابی طالب کے فضائل بیان فرمائے۔ کیا یہی چاہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے علی بلند ہو جائے؟ آواز رسول ہے کہ محسن یاد رکھ، میں یہ نہیں چاہتا کہ علی فضائل کی وجہ سے بلند ہو جائے۔ ایک چھوٹا سا جملہ اس بڑے مجمع میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ علی فضائل کی وجہ سے امامت کا آفتاب نہیں بنے، علی فضائل کی وجہ سے اسلام کا نواب نہیں بنے، علی فضائل کی وجہ سے بشارت کا باغ نہیں بنے، علی فضائل کی وجہ سے بلاغت کا چراغ نہیں بنے، علی فضائل کی وجہ سے جوہر میں عمران نہیں بنے، علی فضائل کی وجہ سے تقدیر خدا کا حاکم نہیں بنے، علی فضائل کی وجہ سے تعلیم شریعت کا عالم نہیں بنے، علی فضائل کی وجہ سے خلافت کا تاجدار نہیں بنے، علی فضائل کی وجہ سے خدا بند عالم کا مختار نہیں بنے، علی فضائل کی وجہ سے رغبت حق کا آئینہ نہیں بنے، علی فضائل کی وجہ سے رسالت کا لگینہ نہیں بنے، علی فضائل کی وجہ سے زیور صالحین نہیں بنے، علی فضائل کی وجہ سے زینت عرش بری نہیں بنے، علی فضائل کی وجہ سے حلالی حرامی کی پہچان نہیں بنے، علی فضائل کی وجہ سے وادی کا بابا نہیں بنے، علی فضائل کی وجہ سے علی نہیں بنے ہیں بلکہ فضائل علی کی وجہ سے فضائل ہے۔ علی فضائل کی وجہ سے علی نہیں بنے،
بلکہ فضائل علی کی وجہ سے فضائل بنے ہیں۔ دیکھیں سادات تشریف فرمائے، مولا حسین کی جوتیوں کے صدقے میں مجھے کافی سارے ممالک میں جانا نصیب ہوا ہے۔ ایران بھی گیا ہوں، عراق بھی گیا ہوں، اور شام میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ میری ملاقات ہر ملک کے امیروں سے بھی ہوئی ہے اور فقیروں سے بھی ہوئی ہے۔ توجہ کیجئے گا اس جملے پہ، میری ملاقات ہر ملک کے امیروں سے بھی ہوئی ہے اور فقیروں سے بھی ہوئی ہے، لیکن میں نے زیادہ تر توجہ امیروں کی نسبت فقیروں پہ دی ہے۔ جب بھی میں نے کسی فقیر کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا، اس نے کہا کہ اللہ کے نام پہ دے دے، محمد کے نام پہ دے دے، علی کے نام پہ دے دے، فاطمہ کے نام پہ دے دے، یا شہزادوں کے نام پہ دے دے۔ آج تک میں نے کسی فقیر کو نہیں دیکھا کہ بھیک مانگتے ہوئے کہا کہ یزید کے نام پہ بھیک کے دے دے۔ ایک دن میں نے فقیر کو پکڑ لیا اور اس کا سینہ جھنجھوڑ کر کہا، تو نے یزید کے نام پہ بھیک کیوں نہیں مانگی؟ اور فقیر نے جواب دیا، ہم فقیر ضرور ہیں لیکن اتنا عقل ضرور رکھتے ہیں کہ بھیک بھکاریوں کے نام پہ نہیں ملتی، امیروں کے نام پہ۔ علی کی ولایت ہماری بیش ہے، ہماری بنیاد ہے۔ دیکھیں کسی کے گھر میں توضیح المسائل موجود ہو تو وہ منبر پہ لائے۔ دیکھیں 5 سال میں علمی دعویٰ اتنا ضرور کر سکتا ہوں، کتاب کا نام توضیح المسائل، باب مطہرات میں یہ جملے تحریر فرما ہے کہ سورج کا کام کیا ہے؟ سورج کا کام یہ ہے کہ دیواروں اور چھتوں کی نجاست کو پاک کرنا، اور زمین کا کام کیا ہے؟ زمین کا کام یہ ہے کہ جوتیوں کے تلوے کو پاک کرنا، اور پانی کا کام کیا ہے؟ پانی کا کام یہ ہے کہ تیری میری زہری نجاست کو پاک کرنا، اور علی کی ولایت کا کام ہے کہ شجر و نشر کو پاک کرنا۔ حیدری ہائے زینب کو شام میں شام ہو گئی۔ کچھی مصائب کی گر لوگ میرے سامنے تشریف فرما ہے، میں چاہتا ہوں اسی بی بی کا مصائب پڑھ دوں جس بی بی کی ذریعے پہ میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ ہائے زینب کو شام میں شام ہو گئی۔ بڑے غیور حضرات تشریف فرما ہو، مومنین تشریف فرما ہو، مجھے ایک سوال کا جواب دے دو۔ اسی بکھر کے کسی چوک پہ کوئی یہودی عورت آ جائے اور وہ آپ سے سوال کرے کہ کسی مجبوری کے تحت میرے سر سے چادر اتر گئی، مجھے چادر دے دو، میں اگلے چوک پہ واپس کر دوں گا۔ ہزاروں ہے زینب تیرا اپنا مقدر۔ زینب کسی امتی کی بیٹی نہیں تھی، کسی صحابی کی بیٹی نہیں تھی، رسول کی نواسی تھی۔ شام کے بازار میں کہتی رہے مجھے چادر دو، میں علی کی بیٹی، مجھے چادر دے دو، میں علی کی بیٹی ہوں۔ جب امام حسن علیہ السلام 2 برس کے ہوئے تو حضرت علی علیہ السلام کی یہ عادت تھی کہ ہاتھوں پر بلند کرتے تھے۔ جب مظلوم کربلا بھی 2 برس کے ہوئے انہیں بھی ہاتھوں پر بلند کیا۔ ازادر جب یہی میری مرشدزادی 2 سال کی ہوئی تو جناب فضہ روایت کرتے ہیں کہ جناب فضہ کو مولا علی نے ہاتھوں پہ اٹھایا۔ میں نے کہا مولا حسن 2 برس کے ہوئے تھے، اسے بھی ہاتھوں پر اٹھایا۔ حسین 2 برس کے ہوئے، اسے بھی ہاتھوں پر اٹھایا۔ زینب کو انگلی سے پکڑ کر کبھی کس کونے میں کبھی کس کونے میں کیوں لے کے جاتے ہیں؟ سنو گے مولا علی کا جواب؟ مولا نے منہ پہ ماتم کیا کہ فضہ یاد رکھے میں زینب کو پیدل چلنے کا عادی بنا رہا ہوں۔ ختم میرے حصے کا مسئلہ۔ ایک جملہ، جب اسی سال میں شام سے پاکستان واپس آ رہا تھا، ہندوستان کے طالب علم میرے دوست تھے، انہوں نے کہا کانجو صاحب ہماری دعوت میں شرکت ضرور کیجیے گا۔ جب میں ان کی دعوت میں پہنچا تو ایک سفید ریش عالم دین کو دیکھا،
मैंने उससे कहा कि मौलाना आपको कितने साल हो गए हैं शाम में रहते हुए? उसने कहा कि मुझे 25 साल हो गए हैं जो शाम के ज़वार बैठे हुए हो। मेरी इस बात की तायीद जरूर करेंगे, किबला नवाज शेंदोर साहब भी शाम की ज़ियारत करके आए हुए हैं। अल्लाह ताला, मैंने उस आलिम दीन से कहा जहां से बाजार शाम खत्म होता है लांती का दरबार शुरू होता है, दरमियान में एक मैदान है, मुझे मैदान का कोई तारीखी गोशा बता। उसने कहा सीने पे हाथ रख। मैंने सीने पे हाथ रखा। उसने बताना शुरू किया कि काजू बेटे जब आले मोहम्मद का काफिला इस दरबार में लाया गया तो यजीद ने ऐलान करा दिया था किसी ने बबर के बदले लेने हो, किसी ने ओहद के बदले लेने हो, आज औलाद अली से ले सकता है। ऐलान खत्म होना था। किसी ने पत्थर उठाए, किसी ने लकड़ियां उठाई, किसी ने पत्थर मारे, किसी ने लकड़ियां मारी। एक पत्थर उम्मुल मसाइब के सर पर लगा। बीबी ने नजफ को रोक दिया। बाबा अली बदर आपने फतह किया था, आप देख तेरी सेना बदलो चुकर। जनाब